ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس وقت ہمارا ٹاپک ہے شہری کے فرائض کہ ایک سٹیزن کی ڈیوٹیز کیا ہوتی ہیں، جن سے کہ ہر شہری کی واقفیت بہت زیادہ ضروری ہے. خصوصاً جو پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے جاننا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ بیسیکلی پولیٹیکل سائنس کا مقصد جو ہے وہ آپ کو ایک مفید شہری بنانا ہوتا ہے. تو جب تک آپ کو یہ نہ پتہ ہو کہ ہمارے فرائض کیا ہیں، لازمی بات ہے کہ ہم ایک مفید شہری جو ہیں وہ نہیں بن سکتے. اس لیے بہت غور سے اس کو سنیں اور پوری کوشش کریں کہ ان چیزوں پہ عمل کریں. سب سے پہلا جو ایک شہری کا فرض ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ریاست سے وفاداری کرے. ہر شہری کو ریاست کا وفادار ہونا چاہیے. اگر ہماری ملکی سالمیت کو خطرہ لاحق ہو تو شہری کو ملکی سالمیت کی خاطر بڑی سے بڑی قربانی دینے سے بھی گریز نہیں کرنا چاہیے، اور اسے ہمیشہ ذاتی مفادات پر اپنے جو قومی مفادات ہیں انہیں ترجیح دینی چاہیے. دوسرے نمبر پر ہے قانون کی اطاعت، یعنی کہ قانون کو جو ہے ماننا، اس کے خلاف نہ جانا. ریاست ملک میں امن و امان کے قیام اور شہریوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے مختلف قسم کے قوانین بناتی ہے اور پھر انہیں نافذ کرتی ہے. ہر شہری کا فرض ہے کہ وہ ریاست کے قوانین کا احترام کرے، کیونکہ اگر قوانین کا احترام نہیں کیا جائے گا تو پوری ریاست میں بد امنی اور افراتفری جو ہے وہ پیدا ہو جائے گی، جس کا نقصان شہریوں کو خود بھی اٹھانا پڑے گا. امن اور سکون ختم ہو کر رہ جائے گا. اس لیے قانون کی اطاعت کرنا شہریوں کے فرائض میں بہت زیادہ ضروری ہے. تیسرے نمبر پر ہے ٹیکسوں کی ادائیگی. حکومت نظم و نسق کو چلانے اور ملک کے ترقیاتی اور رفاہی منصوبوں کی تکمیل کے لیے شہریوں پر مختلف نوعیت کے ٹیکس عائد کرتی ہے. شہریوں کا فرض ہے کہ وہ دیانتداری سے ان ٹیکسوں کی بروقت ادائیگی کو یقینی بنائیں تاکہ ترقی اور فلاح و بہبود کے منصوبوں کو بروقت مکمل کیا جا سکے، کیونکہ یہی ٹیکسوں کی ادائیگی ہے جن سے کہ حکومتیں چلتی ہیں، جن سے مختلف قسم کے ترقیاتی منصوبے جو ہیں ان پر کام ہوتا ہے. اور اگر ٹیکسوں کی ادائیگی کوئی شہری اس پر پورا نہیں اترتا، ٹیکس پے نہیں کرتا ہے، تو اس سے لازمی بات ہے کہ حکومت کے خزانے میں کمی ہو جاتی ہے، یا حکومت کا خزانہ جو ہے اس میں جتنی روپے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس چیز کو پورا نہیں کر پاتا، جس کی وجہ سے بہت سارے ترقیاتی منصوبے ہمارے رک جاتے ہیں. تو اس لیے ٹیکسوں کی ادائیگی شہریوں کے فرائض میں بہت ضروری ہے. پھر ووٹ کا صحیح استعمال ہے کہ ووٹ کا حق شہریوں کا بنیادی سیاسی حق ہے. دراصل اس حق پر جمہوریت کی بنیاد ہے. تو ہر شہری کا فرض ہے کہ ووٹ کو ایک مقدس امانت تصور کرتے ہوئے دیانتداری سے اس کا استعمال کرے تاکہ اہل اور مخلص نمائندے منتخب ہو سکیں. کیونکہ جس طرح کی پولیٹیکل پارٹیسپیشن ہوتی ہے بالکل اسی طریقے سے پولیٹیکل ریکروٹمنٹ ہوتی ہے. اگر ووٹ اچھے طریقے سے کاسٹ کیا جائے، دیکھ بھال کے کاسٹ کیا جائے، کسی کی پرسنالٹی سے امپریس ہونے کی بجائے اگر اس کی اہلیت کو دیکھتے ہوئے ووٹ دیا جائے، تو لازمی بات ہے کہ اچھے اور عمدہ قسم کے جو سیاستدان ہیں وہ سامنے آئیں گے اور گورنمنٹ میں بھی وہی لوگ شامل ہوں گے. لیکن اگر اپنی رائے کا صحیح استعمال نہ کیا جائے تو لازمی بات ہے کہ ایسے لوگ سامنے آئیں گے جو کہ نااہل ہوں گے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں. یہ شہریوں کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. 5ویں نمبر پر ہے حصول تعلیم. شہریوں کا فرض ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرے. تعلیم نبیوں کی میراث ہے. ہمارے مذہب میں تو لازمی طور پر تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت کو پہ بہت زیادہ زور دیا گیا ہے. تعلیم انسان کو شعور عطا کرتی ہے. اچھے اور برے میں تمیز کرنا جو ہے وہ علم ہی آپ کو سکھاتا ہے. اس کے علاوہ ملکی مسائل، بین الاقوامی حالات، ان سب چیزوں سے واقفیت جو ہے وہ آپ کو تعلیم کے ذریعے سے ہی ملتی ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ ترقی یافتہ اور پسماندہ ممالک میں بنیادی فرق تعلیم کی وجہ سے ہی ہے. جو تعلیم یافتہ ممالک ہیں، جن کے شہری بہت زیادہ ایجوکیٹڈ ہیں، سکلڈ ہیں، وہ لازمی بات ہے کہ ان کے جو ملک ہیں وہ ترقی کی دوڑ میں ہم سے کہیں آگے نکل چکے ہیں. لیکن کیونکہ ہمارا بنیادی فریضہ تعلیم ہی ہم کمپلیٹ نہیں کر پاتے اور نہیں سیکھ پاتے ان ساری سکلز کو جو کہ دوسرے ممالک سیکھ رہے ہیں، تو ہم ان سے بہت پیچھے رہ جاتے ہیں. تو اس لیے حصول تعلیم شہریوں کا ایک بہت بڑا فریضہ ہے. پھر ہے آپ کا حقوق اور فرائض سے آگاہی. شہریوں کا فرض ہے کہ وہ اپنے حقوق سے بھی اچھے طریقے سے آگاہ ہوں اور اپنے فرائض سے بھی مکمل طور پر آگاہ ہوں. اکثر ہم دیکھتے ہیں سوسائٹی میں بھی یا اپنی فیملیز میں، اپنے رشتہ داروں میں، کہ کچھ لوگ صرف فرائض ادا کرتے رہتے ہیں اور کچھ لوگ صرف حقوق ادا کرتے رہتے ہیں.
تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوتی، ان میں بیلنس رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ کچھ لوگوں پہ کام کا برڈن بہت بڑھ جاتا ہے، کچھ لوگ صرف عیش و آرام کے عادی ہو جاتے ہیں۔ تو اپنے حقوق سے بھی آگاہ ہونا چاہیے ہر ایک شہری کو، ہر ایک حیثیت سے، کہ وہ کس بنیاد پر کسی سے بھی تعلق رکھ رہا ہے، تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ میرے حقوق کیا ہیں اور میرے فرائض کیا ہیں۔ نہ حقوق میں کوئی کمی ہونی چاہیے، نہ ہی فرائض میں۔ 7 نمبر پہ آپ کا ہے تعمیری تنقید، کہ شہریوں کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ حکومت کی کارکردگی پر نظر رکھیں اور اس پر تعمیری تنقید کریں، یعنی ایسی تنقید جس سے کہ حکومت کو فائدہ ہو۔ تنقید برائے تنقید مت کریں، تنقید برائے تنقید سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، جبکہ تنقید برائے تعمیری تنقید جو ہوتی ہے اس سے بہت بہتر صورتحال پیدا ہوتی ہے، اپنی خامیاں دور کرنے کا انسان کو موقع ملتا ہے، حکومت کو موقع ملتا ہے، ان کو اچھے اچھے مشورے جو ہیں وہ ان کے سامنے آتے ہیں۔ لیکن اگر جسٹ جو ہے وہ تنقید برائے تنقید چلتی رہے تو اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ تحریر اور تقریر کے ذریعے حکومت کو ان کی خامیوں سے آگاہ کرنا حکومت کو منمانی کرنے سے روکتا ہے۔ ضبط نفس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو شہریوں کا فرض ہے کہ وہ ضبط نفس کا مظاہرہ کرتے ہوئے قومی مفاد پر ذاتی مفاد کو ترجیح دے اور اپنے فرائض ایمانداری سے ادا کرے، رواداری اور اظہار و قربانی کا مظاہرہ کرے۔ رفاع عامہ کے امور میں شرکت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو شہریوں کا فرض ہے کہ وہ رفاع عامہ کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے، یعنی کہ عام لوگوں کی بھلائی کے کام کرے، انہیں فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے تاکہ بیماروں، یتیموں، بیواؤں، معذوروں اور دیگر ضرورت مندوں کی مدد ہو سکے۔ رفاعی ادارے انسانیت کی بہت بڑی خدمت ہیں، ان سے بہت سے لوگوں کے مسائل حل ہو جاتے ہیں، خصوصاً جو سفید پوش لوگ ہوتے ہیں جو کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے ہیں، ان کی کافی حد تک مدد اس طریقے سے کی جا سکتی ہے۔ پھر حکام سے تعاون کرنا، کہ شہریوں کا فرض ہے کہ وہ قانون کے نفاذ کے لیے انتظامیہ سے تعاون کریں۔ اگر شہری اپنے فرائض کا احساس کرتے ہوئے مجرموں کی نشاندہی کریں تو انتظامیہ کو قانون شکنی کرنے والے عناصر کے محاسبے میں کافی آسانی ہو جاتی ہے۔ بہت سے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے بہت سے جرائم ہو رہے ہوتے ہیں لیکن لوگ گواہی نہیں دیتے، لوگ بچانے کی کوشش نہیں کرتے، ایون کوئی رپورٹ کروانے تھانے نہیں جاتا ہے۔ تو یہ بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ شہری جو ہیں وہ حکام سے تعاون نہیں کرتے۔ اگر حکام سے تعاون ہو، گورنمنٹ سے تعاون ہو، ان اداروں سے تعاون ہو جو کہ کسی بھی مسئلے میں انوالو ہوتے ہیں تو بہت آسانی سے ملک ترقی بھی کر سکتا ہے اور بہت سے مسئلوں کو حل بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک شہری کی حیثیت سے یہ ہمارے فرائض ہیں جن پر پورا اترنا، جن کو پوری اپنی اہمیت دیتے ہوئے ان فرائض سے عہدہ برا ہونا ہم سب کا اخلاقی فریضہ بھی ہے، قانونی فریضہ بھی ہے، اور جس سے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ بہت ہی مضبوط ہو سکتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔